بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ عنوان ہے اس کا قرآن کا مطلوب انسان یا مومن۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کس طرح کا انسان یا کس طرح کا مومن دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس سوال کے ساتھ ساتھ ذہن میں دوسرا سوال ابھر کر آتا ہے، یہ کہ کیوں قرآن ہی کا مطلوب انسان یا قرآن ہی کا مطلوب مومن؟ کیا صرف اچھی باتیں قرآن ہی کے اندر ہیں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی باتیں توریت کے اندر بھی ہیں، انجیل کے اندر بھی ہے، اور دوسری آسمانی کتابیں اور دوسرے فلسفے اور حکمت کی جو کتابیں ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اچھی باتیں ہیں۔ تو ہم لوگ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کا مطلوب ہے انسان، اس لیے کہ قرآن انسان کے لیے آیا ہے اور اس کا مخاطب انسان ہی ہے، اور قرآن کو جو دو خصوصیتیں حاصل ہیں، دنیا کی آسمانی کسی کتاب کو یا کسی اور کتاب کو وہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اس کا امتیاز یہ ہے، پہلا امتیاز اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ قرآن کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ یہ غیر معمولی کتاب ہے۔ قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سب الہامی کتابیں تھیں اور یہ بارگی نازل کی گئی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو حسب ضرورت نازل کیا ہے، جیسی ضرورت ہوئی اس طرح نازل کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے جا بجا نزل القرآن یا نزل الکتاب یا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلی حکیم، یعنی نزل کے مطلب کے معنی ہوتے ہیں تدریجی طور پر وقفے سے حسب ضرورت نازل کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حسب ضرورت نازل کیا ہے، جیسی ضرورت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلم فرماتا تھا، اور جب اللہ تکلم فرماتا تھا آسمان کے اوپر تو جبریل امین بتاتے ہیں کہ سارے فرشتے جو ہے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلے جن کو ہوش آتا تھا وہ جبریل امین، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو لے کر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے 50,000 فرشتوں کے ساتھ۔ تو یہ اس کو اللہ کا کلام ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کے اوپر ایک بوجھل قول نازل کرنے والے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا سورہ حشر کے اندر کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن اللہ کے قائم مقام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے قائم مقام ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام کی وحی جو ہے کو یہ شرف اور یہ مقام حاصل نہیں ہے جو قرآن کو حاصل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، جبکہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ وہ مختصر تھیں اور وقتی تھیں، اور ایک مخصوص علاقے کے لیے اور مخصوص جگہ کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کو نازل فرمایا تھا۔ تو جب ان کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ یہ تو اب آخری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل آخری کتاب جس کو الکتاب ہونے کا شرف حاصل ہے نازل فرمایا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی شاہانہ انداز میں بلکہ شہنشاہانہ انداز میں فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے، اس پہلو سے بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے یہ، اس میں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اور دستور بتایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس میں ھدی للناس کی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہدایت نامہ ہے یہ۔ اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ کے اندر شروع ہوئی کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ تو ہے لیکن اس ہدایت نامے سے، اس آب حیات سے کون لوگ جو ہے مستفید ہوں گے، کون لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو قرآن نے کہا ھدی للمتقین، ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا کہنا یہ تھا کہ میں جب چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں، اللہ مجھ سے کلام کرے، تو میں اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، تو یہ اللہ کلام کرے مجھ سے تو میں قرآن کو پڑھتا ہوں۔ اور اللہ سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے تو نماز میں مصروف ہو جاتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور انسانوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ یہ بہت بڑا کرم اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری زبان میں، انسانوں کی زبان میں، اور انسانوں کی سطح اور ان کے معیار سے عربی زبان میں کی سطح کے مطابق، تاکہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں اور اپنی کتاب زندگی سمجھ کر، اور اپنی کتاب زندگی سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ اس میں ہمارا تذکرہ ہے، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے کو ڈھال لیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو یہ اب سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کو چونکہ دو پہلو سے یہ خصوصیت حاصل ہے، ایک امتیاز تو اس کا یہ ہے کہ کلام الہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تیسرے پہلو سے ہم یہ سوچیں کہ وہ کتاب ہدایت ہے، اور اس ہدایت سے وہی لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں جن کے اندر تقویٰ کا جوہر ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان یا مطلوب مومن کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس پر اگر غور کیا جائے تو قرآن یہ چاہتا ہے، ہم سب سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم سب اللہ کے، اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیت، صبغۃ اللہ ومن حسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے نیک جو مومن، جنہوں نے اللہ سے عہد وفا کر رکھا ہے، جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اللہ ہم آپ کے حکم کے مطابق چلیں گے، تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیں، اس کی صفات کے سانچے میں اپنے آپ کو اللہ کی صفات کے سانچے میں ڈھال لیں، اللہ کی صفات کا پرتو اور عکس ان کی زندگی میں آ جائے۔ ایک بات تو یہ قرآن چاہتا ہے، اور قرآن کا مطلوبہ انسان وہی ہوگا جس کے اندر یہ اللہ کی صفات کا پرتو اور عکس جو ہے اس کی زندگی میں آ جائے، اللہ کے رنگ میں وہ رنگ جائے، اللہ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ چاہتا ہے قرآن کہ انسان انبیاء کرام کی طرح بننے کی کوشش کرے، کیونکہ انبیاء کرام انسانوں کے لیے ماڈل اور ان کی نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ نمونہ ہے جس کی ابھی وضاحت ہوگی۔ تو یہ دو کام قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اگر قرآن کا مطلوب مومن بننا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ دو کام کرنا ہوگا۔ تو پہلی بات کہ قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی صفات کا پرتو اور عکس اپنی زندگی میں جو اتار لیں، اور ہماری زندگی قرآن کا آئینہ ہو، جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے سیرت و کردار کے بارے میں آپ معلوم کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ ام المومنین حضرت عائشہ سے، ان کے قرآن فہمی کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا، ان کا جواب کانا خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھا ہے تو قرآن کے اندر جو صفات ہیں، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کے
آپ جو ہے عملی تصویر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اندر بھی اپنی صفات کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی صفات کا عکس جو ہے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کی صفات تو بے شمار ہیں، بے شمار اس کی صفات ہیں۔ وہ رحیم اور رحمان بھی ہے، وہ غفار و ستار بھی ہے، وہ وہاب اور قدوس، حی اور قیوم اور جبار و قہار، یہ سب اس کی صفات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، تو ہم سے یہ چاہتا ہے، وہ رحمان ہے تو اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ رحمت کا عکس اور اس کی رحمت کے صفت کا عکس جو ہے ان کے اندر بھی ہمارے اندر بھی ہو، ہمارے اندر بھی لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہو۔ تو یہ اگر ہمارے اندر اس کی صفت کا عکس جو ہے اور اس کا پرتو اور عکس ہماری زندگی میں موجود ہے تو یہ سمجھیے کہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت بھلی بات ہے۔ اور دوسری اللہ کی صفت ہے قدوس ہے، وہ پاک و صاف ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو کامیاب وہی ہے جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدوس ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بھی اپنے آپ کو، اپنے اندرون کو، اپنے دل کو، قلب کو کیا کر لیں، پاک و صاف کر لیں، اس کا کان بھی پاک ہو، آنکھ بھی پاک و صاف کریں، ہمارا عمل اور کردار بھی ہمارا پاک و صاف ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی صفت کا عکس جو ہے ہماری زندگی میں ہو۔ تو اللہ کی بہت سی منفی صفات بھی، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس بظلام للعبید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ اللہ جو ہے اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ اللہ کی جو صفت ہے کیا ہمارے اندر اس کا عکس ہے، اس کا پرتو اور عکس ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، سماج کے اندر، کہ بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے، شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے سماج کے اندر جو ہے یہ چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے، ہم مسلمانوں کے اندر، جبکہ مسلمان کو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے زندگی میں اس کا پرتو اور عکس ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کا پرتو اور عکس جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہم کو۔ تو ہونا چاہیے یہ کہ ہم لوگوں پر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے بچیں اور گریز کریں۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیب کے اوپر جو ہے، کمزوریوں کے اوپر، لوگوں کی کمیوں کے اوپر عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، اللہ کی اس صفت کا پرتو اور عکس ہمارے اندر بھی ہو۔ لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کو مزہ اسی میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کا راز فاش کرتا چلے، لوگوں کے عیب کو اور کمزوریوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر اگر اللہ کی صفت کا عکس نہیں ہے، پرتو اور عکس نہیں ہے، تو ہمارے لیے جو ہے بہت ہی نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ پھر اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفار ہے، لوگوں کے کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ تو ہمارے اندر جو ہے، ہمارے اندر بھی یہ صفت ہو عفو درگزر کی۔ ہم بھی لوگوں کے، یعنی غفار کے اندر یہ معنی بھی ہوتا ہے پردہ ڈال دینا، کمزوریوں پر، کوتاہیوں پر پردہ ڈالنا۔ تو ہم بھی جو ہے لوگوں کی کوتاہیوں سے درگزر کریں، لوگوں کی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کریم ہے وہ، تو اس کی صفت کے اندر غور کریں اور اس کا پرتو اور عکس اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے ساتھ کہ اللہ کریم ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کریں، اب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ سمیع ہے، اس کی صفت یہ بھی ہے کہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے۔ تو جب سنتا ہے تو ہم قریب ہوں یا دور ہوں، وہ سب کی باتیں سنتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ عرش پر ہوتے ہوئے اپنی اس قوت سماعت کی
اور صفت سماعت کی وجہ سے ہر چیز دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ سنتا ہے، وہ سب اس کے علم میں ہے۔ تو ہمیں غیبت، شکوہ، شکایت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بصیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو چھپ کر بھی غلطی نہ کریں، یعنی تنہائی میں بھی غلطی نہ کریں۔ جیسے کہ مجمع عام کے اندر غلطیوں سے، کوتاہیوں سے بچتے ہیں، تو ہم اپنی تنہائی کی زندگی میں بھی غلطی کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہم ہیں۔ ایک اور بات ہے، ایک اور پہلو سے بھی سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی صفات کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی صفات وہ اللہ کی صفات کو دیکھتے ہیں، تو جلالی صفات اس کی یہ ہیں کہ وہ شدید العقاب، وہ زبردست وہ جو ہے پکڑ کرنے والا ہے، وہ زبردست سزا دینے والا ہے، اور عزیز الانتقام، وہ زبردست انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے، جبار و قہار ہے وہ۔ اور اللہ کی جمالی صفات یہ ہیں کہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، وہ غنی اور حمید ہے، اور بھی بے شمار اس کی، اور حی اور قیوم تو اس کی ذاتی اور فعلی صفات ہیں، بڑی اہم صفت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ان صفات کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے، جلالی کیا ہیں، جمالی کیا ہیں، دونوں کا فرق میں نے بتا دیا، دونوں کی کچھ مثالیں دے دی۔ تو جلالی صفات کے اندر ہم غور کریں، اگر اللہ کی جلالی صفات کے اندر، اور اس کے اندر کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ صفت اس کی آ جائے، تو اس سے ہمارے اندر تقویٰ کا جوہر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو تقویٰ جس کو قرآن چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کا جوہر پیدا ہو جائے، تو اس تقویٰ کا جوہر آپ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے، تو اللہ کی جو جلالی صفات ہیں اس کے اندر غور و خوض کرنا شروع کیجیے، اس کے اندر غور کیجیے، تو آپ کے اندر یہ تقویٰ کا جوہر پیدا ہوگا۔ اور اللہ کی جو جمالی صفات ہیں، جیسے رحمان اور رحیم ہے، وہ اس میں غور کرنے سے انسان کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے، اور ایک مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم صفت ہے، یعنی ایک یہ کہ ہماری زندگی میں، انسان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اس کے اندر تقویٰ کا جوہر آ جائے، اور دوسرے یہ کہ توکل، تو یہ دونوں بڑی اہم صفتیں ہیں، اگر یہ پیدا ہو جائیں تو قرآن کا صحیح معنوں میں مطلوب انسان وہ بن سکتا ہے، مطلوب انسان ہو سکتا ہے، مطلوب مومن جو ہے ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کام کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جس چیز کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم انبیاء کرام کی طرح بن جائیں، اس لیے کہ قرآن نے انبیاء کرام کا تذکرہ کبھی تاریخی حیثیت سے بھی کیا ہے، قرآن کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی تاریخی حیثیت سے کیا ہے، اور کبھی ان کی جو صفات ہیں، جو ان کی خوبیاں ہیں، ان کے جو کمال ہیں، ان کے اندر جو کمال ہے، اس کے حیثیت سے بھی قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، تو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان کی صفات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی ابراہیم والذین معہ اسوہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تو یہ کہ وہ آئیڈیل اور نمونہ ہیں، تو اس لیے ان کو زندگیوں کو پڑھیں، ہم ان کو تاریخی حیثیت سے بھی پڑھیں، ان کی اور صفاتی حیثیت سے بھی جو قرآن نے جس جگہ پہ بیان کیا ہے اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں سیاق و سباق میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی صفات کا پرتو اور عکس ہمارے اندر آ جائے گا۔ مثلاً ہم حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے اس حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور آدم علیہ السلام سے جو کو پیدا کیا تو جنت میں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔
فرمایا اور کہہ دیا کہ لا تقربا ہادی الشجرہ، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے وہی کام وہ ضرور کرتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو جو ہے وسوسہ ڈالا اور وہ غلطی کر بیٹھے، ان سے غلطی ہو گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جیسی غلطی ہوئی ہے ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور وہ فوراً اللہ کے سامنے دست بدعا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور ابلیس سے غلطی ہوئی تو اکڑ گیا، اس نے توبہ نہیں کی۔ دونوں کی غلطیاں الگ الگ نوعیت کی تھی، یہ موقع نہیں ہے کہ اس کی جو ہے وضاحت کی جائے۔ تو ہم اپنے اندر جو ہے، تو ہمارے اندر بھی کیا ہو، ندامت کی صفت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے ہم سے، انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اپنی غلطی پر جو ہے ندامت ہونی چاہیے اور شرمندگی ہونی چاہیے، اور اللہ کے سامنے دست بدعا ہو کر اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر جو ہے کیا کرنی چاہیے، اس اللہ سے معافی، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ جو ہے بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخی حیثیت سے بھی کیا ہے، اور ان کی صفاتی حیثیت سے، ان کی خوبیوں کی حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو ان کی زندگی کو جب ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں ہم کو استقامت اور عزیمت کی مثال ملتی ہے کہ وہ یعنی عزم کا پہاڑ تھے، اور انہوں نے سیدھے راستے پر جم کر ڈٹ کر کے جو ہے اپنی قوم کا جو ہے کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ تو جس استقامت اور عزیمت کی مثال کا نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے، تو ہم ان کی زندگی کو پڑھیں تو ہمارے اندر بھی اس کا پرتو اور عکس جو ہے آنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی ڈٹنے کی صفت، اللہ کے راستے میں ڈٹنا اور اس پہ جم جانا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو جو ایک مختصر سی وصیت کی تھی، اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ بہت مختصر سی ہو لیکن جامع ہو کہ دوسروں سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ ڈٹنا جو ہے یہ ہمارے اندر بھی ہو یہ صفت، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی سب سے نمایاں صفت یہی تھی کہ استقامت ہے، عزیمت ہے، عزم کا پہاڑ تھے وہ۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن میں جا بجا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخی حیثیت سے بھی ان کو پیش کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اندر خوبیاں تھیں، صفات ہیں، وہ خاص طور سے سورہ عنکبوت کے اندر جو ہے تو اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک جو ہے آزمائش ہی آزمائش ہے، اور ہر آزمائش ایک سے ایک بڑی آزمائش ہے، چاہے وہ ہجرت کی آزمائش کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، جو گدی ان کے لیے تیار تھی اس گدی کو جنہوں نے ٹھوکر مار دی، اور ہجرت کے لیے تیار، اور کہا کہ انی مہاجر الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کی طرف وہ ہجرت کر کے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازشوں کی بارش کر دی، جو قرآن میں اور پڑھنے سے، قرآن کا مطالعہ کرنے سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر بھی، ہم بھی ظاہر ہے کہ ہم ان دنیا میں رہتے ہیں، اور سمع و طاعت کی جو ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ہے، تو ہم بھی آزمائے جاتے ہیں، ہم پر آزمائشیں ہوتی ہیں اور مختلف انداز کی آزمائشیں ہیں۔ تو اس آزمائشوں میں ہم کو بھی کھرا اترنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ قرآن کہتا ہے اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ آزمائشوں میں کھرے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے لیے امام بنا دیا۔ آزمائشوں میں سے نکھارنے کے بعد، بنانے اور سنوارنے کے بعد، اور کاڑھ کر بنا کر سنوارنے کے بعد جو ہے انسان کو آراستہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچا مقامات عطا کرتا ہے۔ تو آزمائشوں کے راستے سے، ان کانٹوں سے تو گزرنا ضرور پڑتا ہے، ایک مومن کو تو گزرنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان آزمائشوں میں ہمیں بھی اس آزمائشوں کے اندر جو ہے وہ کھرے اترنے کا جذبہ اور اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اس پہلو سے پڑھنا چاہیے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی انداز سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا تذکرہ بھی تاریخی حیثیت سے بھی کیا ہے اور جا بجا کیا ہے، مختلف جگہ پر کیا ہے، اور ان کے اندر جو صفت تھی، ان کے اندر جو تسلیم و رضا کی صفت ہے کہ اپنے والد کے سامنے ان کو اپنے سر تسلیم خم کر دیا۔ انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا یا ابی افعل ما تؤمر، اے میرے والد جو آپ کو حکم ملا وہ کر ڈالیے آپ، تسلیم و رضا۔ اور کہنا یامر اہلہ بالصلاۃ کہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے حضور عبادت کا اور نماز پڑھنے کا جو حکم کرتے تھے اپنے امت کے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو۔ تو یہ صفت جب ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو قرآن کے اندر پڑھیں تو ہمارے اندر بھی ان کے زندگی کا پرتو اور عکس جو ہے، جو نمایاں ان کی صفت ہے تسلیم و رضا، وہ چیز آنی چاہیے۔ تو نوجوانوں کے اندر یہ چیز خاص طور سے نوجوانوں کے اندر تو یہ چیز ہونی چاہیے تسلیم و رضا والی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان کی زندگی جو ہے عبارت ہے کس سے؟ صبر یعقوب مشہور ہے۔ تو ہماری زندگی بھی ان کی جب ہم پڑھیں تو ان کی زندگی کو پڑھیں تو ان کی زندگی کا پرتو اور عکس ہمارے اندر آنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایک سورہ کے اندر ہی، سورہ یوسف کے نام سے ہے، اور پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ اور قرآن چونکہ قصے اور کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بہت تفصیل سے بتایا۔ اس میں دعوت کے لیے یہ بہت سے نمایاں چیزیں ہمارے لیے آتی ہیں کہ ایک داعی کو کس انداز سے دعوت کا کام کرنا چاہیے، اور کس طرح سے مدعو کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، اس کی جو ہے رعایت کرتے ہوئے کس طرح سے کس انداز سے اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے، وہ سب باتیں تو آتی ہیں۔ وہیں ہم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھنے سے، ان کی زندگی کو پڑھنے سے، جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ ملتا ہے اپنے عفت و عصمت کی حفاظت، کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو عفیف ہونا چاہیے، پاک نظر ہونا چاہیے، پاک دامن ہونا چاہیے۔ اس کی نظر جو ہے وہ کہیں غلط جگہ نہ پڑے، یہ اس کو احساس ہو، یہ اللہ کے سامنے باز پرس کا احساس ہوگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے باز پرس کرے گا تو وہ اپنی عفت و عصمت کی جو ہے حفاظت کرے گا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن میں اللہ جل شانہ نے کیا ہے۔ تو ان کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں ابدیت، کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنے کو سپرد کر دینا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے نوازا تھا دنیا کے اندر، تو اس نوازش اور انعام میں ان کے اندر فخر و غرور اور تکبر نہیں پیدا ہوا، بلکہ وہ اللہ کے انعام کو پا کر انہوں نے جذبہ شکر سے سرشار ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کے سامنے اپنی تواضع اور انکساری اور عاجزی کا اظہار کیا، اور بڑے خوشحالانی کے ساتھ اللہ کی ثنا اور توصیف اور تعریف بیان کی۔ انہوں نے تعریف بیان کرتے تھے۔ تو ہم کو ان کی زندگی کو پڑھ کر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر ان کا زندگی کا پرتو اور عکس ہمارے اندر بھی آئے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے کہ زندگی ہے، ان کی زندگی میں صبر ہے، تو حضرت صبر ایوب مشہور ہے، اس طرح صبر یعقوب مشہور ہے، اسی طرح صبر ایوب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر انہوں نے کس لجاجت کے ساتھ، کس عاجزی سے انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سن لی، صبر کیا انہوں نے، ساری پریشانیاں ان کے سامنے آئے، کیسی پریشانیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ جیسے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اپنے وہ بس اس کا شکوہ اور گلہ ہے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی ان کی دعا سن لی۔ تو ہم بھی اگر صبر کریں گے، ہم ان کی زندگی کو پڑھیں اور اپنے اندر صبر کی صفت اس کے اندر اپنے اندر زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس کا پرتو اور عکس اپنی زندگی میں لائیں، تو ہماری بھی مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل سکتی ہیں ہم سے، جو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، کہ صبر روشنی ہے، اور آپ نے فرمایا الصبر مفتاح الفرج، تو یہ جو ہے کشادگی کی کنجی ہے، چابی ہے۔ تو اسی طرح حضرت زکریا اور یحییٰ کی زندگی کا بھی تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ اور زکریا کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو ان کے یہاں
درد ہے، سوز ہے ان کی زندگی میں، تو ہمیں بھی ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنے اندر درد اور سوز کی کیفیت جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سلسلے کی کڑی ہے، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مختلف انداز سے، مختلف پہلو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، تو آپ کی زندگی میں ہم کو عزم اور حوصلہ اور استقامت کی مثال بھی ملتی ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر ہم پڑھتے ہیں آپ کی زندگی کو، تو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آزمائشیں بہت ایک سے ایک بڑی سے بڑی آزمائش ہے۔ اس ساری آزمائشوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جیسے آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری آزمائشوں کے اندر کھرے اتر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر ان کو اس منزل سے گزار کر، اس آزمائش سے گزار کر پہنچانا تھا پہنچایا۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو ہے ایک سے ایک بڑی آزمائش ہے۔ کیسی آزمائش ہے کہ آپ کا جو ہے وہ جو لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کیا گیا 3 سال کے لیے مسلسل، کس طرح کا کیسا سخت جو ہے وہ بائیکاٹ ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی طائف، جو آپ کا طائف کو جانا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی NRC بھی ہو گئی، آپ کو جو ہے مکے سے نکال دیا گیا۔ یہ سب آزمائشیں آپ کی ایک سے ایک بڑی آزمائش، اور پھر وہی نہیں، مدینے کے اندر، مدنی زندگی کے اندر بھی ایک سے ایک آزمائشیں آئیں۔ غزوہ احزاب کو کوئی پڑھ لے تو اس میں بہت بڑی آزمائش تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مسلسل 4 نمازیں قضا ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کبھی ایسا نہیں ہوا، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سب آزمائشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھرے اترے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں، اور پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کے ہم ہر پہلو کو پڑھیں اور اپنے اندر اس کا پرتو اور عکس نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ پڑھنے آپ کی زندگی میں صبر بھی ہے، عفت و عصمت بھی ہے، کہ حفاظت بھی ہے، آپ کی زندگی میں عبدیت بھی آپ کی نمایاں صفت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا عبد، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، بندے کی طرح رہتا ہوں، بندے کی طرح چلتا ہوں، بندے کی طرح کھاتا اور پیتا ہوں۔ تو آپ کی زندگی میں عبدیت کا جو ہے کہ یہ نمایاں آپ کا وصف ہے، تو ہمارے اندر بھی اس کا پرتو اور عکس جو ضرور ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو ہے درد اور سوز بھی ملتا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی، یہ سب چیزیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کا مطلوبہ مومن بننا چاہتے ہیں، اور ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ مطلوبہ انسان، قرآن کا مطلوب انسان، قرآن کا مطلوب مومن بننا ہے، تو ہم کو یہ 2 کام کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی صفات جتنی بھی ہیں، چاہے وہ جلالی ہوں یا جمالی ہوں، اس کا پرتو اور عکس اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی، اتارنے کی کوشش کرنی ہوگی، تاکہ اس کا پرتو اور عکس ہمارے اندر آ جائے، اور ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہمارے جو ہے وہ اعمال ہم جو روزمرہ کی زندگی میں انجام دیتے ہیں، اس کے اندر اس کا عکس ظاہر ہو۔ اگر ظاہر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انبیاء کرام کی زندگیوں کو ہم پڑھیں، اور اس پہلو سے پڑھیں کہ جو ان کی نمایاں صفات ہیں، جو ان کی نمایاں خصوصیات ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، وہ چیزیں ہمارے اندر بھی جذب ہو جائیں، ہمارے اندر بھی آ جائیں، اتر جائیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ سدھر سکتی ہے، اور بہترین زندگی ہو سکتی ہے، اور ہم اس طرح کے مومن ہو سکتے ہیں، اس طرح کے انسان بن سکتے ہیں جس طرح کا انسان قرآن بنانا چاہتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔